مولا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله مولانا العظيم. محترم صاحب سجادہ علی جناب حاج سید فراز محی الدین صاحب قادری امیسی الجیلانی دامت برکاتہ العالیہ، اکابر ملت، علماء ذی وقار اور محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ آج ہم حضرت سیدنا سید شاہ نور الدین امیسی الجیلانی قادری قدس اللہ سرہ العزیز کے عرص مبارک کے مناسبت سے یہاں پر جمع، اور آج منتظمین بڑا تگڑا عنوان دیے ہیں، ولایت مولا علی سے ولایت امام مہدی تک. تو یہ تو بہت بڑا عنوان ہے، اور میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ جلسہ تو یہ عنوان کمپلیٹ ہو نہیں سکتا، لہٰذا ہم جو ہے مکمل مضمون نہیں بلکہ چند منتخبات سلیکٹڈ کچھ باتیں انشاءاللہ تعالی آج کی اس محفل میں ہم عرض کریں گے. ولایت مولا علی سے ولایت امام مہدی تک. ولی کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ ہم ولی تو کہتے ہیں، میں جو نکال کر لایا تھا ڈکشنریز سے آج بیان کرنے کے لیے وہ 21 معنی ہے ولی کے. لفظ ولی اور ولایت اس کے 21 معنی ہے. اب ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے، بس ایک دو چار لفظ آپ کو بتا دیتا ہوں. ولی کہتے ہیں دوست کو، ولی کہتے ہیں چاہنے والے کو، ولی کہتے ہیں مددگار کو، ولی کہتے ہیں آقا اور سردار کو، ولی کہتے ہیں کسی کام کے ذمہ دار کو، اور ولی کہتے ہیں وارث کو جو وراثت لینے والا ہے. میرے بعد جانشین کون بنے گا؟ وہ میرا ولی جو جانشین بنے گا. ولی کہتے ہیں احسان کرنے والے کو. ولی کہتے ہیں قدیس کو، یعنی جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں تقدس مآب، یعنی وہ روحانی اور بزرگ لوگ جو دنیا داری سے کٹے ہوئے صرف اللہ سے جڑے ہوئے، دنیا داری سے دور اور اللہ سے جڑے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں قدیس، ان کو ولی کہتے ہیں. اور ولی کہتے ہیں جس کسی کو ذمہ داری دے دی گئی وہ اس ذمہ داری کا ولی ہے جی. اور ولی کہتے ہیں حفاظت کرنے والے، ولی کہتے ہیں نیک آدمی کو. بہرحال بہت سارے معنی. اب مولا علی کی جو ولایت ہے، قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما ولیکم، اے لوگو، اے ایمان والو سن لو. یہ سارے مسلمانوں سے خطاب ہے اور ساری انسانیت سے اور سارے اہل ایمان اور کلمے والوں سے خطاب ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو کر قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے انما ولیکم، بے شک تمہارا مولا ہے. اے لوگو بے شک تمہارا ولی ہے. کون ہے؟ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے. بے شک تمہارا ولی تمہارا حفاظت کرنے والا، تم پر احسان کرنے والا جی، تم کو حکم دینے والا. انما ولیکم اللہ. اب یہاں پر وہ معنی نکال دینا پڑے گا جو وارث ہوگا جی، وہ معنی نکالنا پڑے گا. اب یہاں پر معنی لینا پڑے گا بڑائی کے، حکم دینے کے. انما ولیکم اللہ، جو تم کو حکم دیتا، جن کی اطاعت تم پر لازم. انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اے مومنو تمہارا ولی اللہ ہے اور تمہارا ولی رسول اللہ ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ
والذین آمنو، اور اے ایمان والو، ایمان والوں میں سے بھی تمہارا کوئی ولی ہے۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور ایمان والا ولی ہے۔ مولا یہاں تو روئے زمین پر لاکھوں کروڑوں ایمان والے بستے ہیں، کروڑوں اہل ایمان بستے ہیں، کروڑوں مسلمان بستے ہیں۔ حضور کے زمانے سے آج تک 1400 سال گزرے ہیں، ہزاروں اولیاء گزرے ہیں۔ یہ کون سے ولی اور کون سے ایمان والے کے مراد ہے جن کو اللہ قرآن میں ولی کہہ رہا ہے؟ قرآن میں دیکھیے، قرآن میں جس کو ولی کہہ رہا ہے، یہ کون ولی ہے؟ اللہ رسول کے علاوہ یہ کون ولی ہے جس کو قرآن میں اللہ ولی کہہ رہا ہے؟ جی اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ وہ ولی اللہ اور رسول کے بعد جو سارے اہل ایمان کا حضور کے زمانے سے قیامت تک جو ولی ہوگا، اس کی صفت یہ ہوگی کہ وہ نماز کو قائم کرنے والا ہوگا اور زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہوگا، ایک ہی وقت میں حالت رکوع کے اندر نماز بھی چل رہی ہوگی، زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہوگی۔ نماز پڑھتے پڑھتے وہ رکوع کی حالت میں اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہوگا۔ سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت اللہ تبارک و تعالی اس وقت نازل فرمایا کہ ایک مرتبہ مولا علی ابن ابی طالب نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں وہ کھڑے تھے، نماز سے پھر وہ قیام سے رکوع میں گئے، وہ رکوع میں تھے، ایک منگتا مانگنے والا آیا اور شدت سے مانگ رہا تھا۔ حالت رکوع میں مولا علی کے ہاتھ میں انگوٹی تھی، مولا علی رکوع کی حالت میں وہ انگوٹی اپنے ہاتھ سے نکالے اور اس فقیر کے حوالے کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ قرآن کی آیت نازل فرما دیا کہ آج کے بعد سن لو کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور جو نماز میں صدقہ کرتا ہے وہ علی ولی ہے۔ ولایت مولا علی ایک مفسر کی بات نہیں، وقت ہوتا تو ہم تفصیل میں جاتے، ایک مفسر کی بات نہیں کر رہا ہوں، درجنوں مفسرین بات کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کو اللہ تبارک و تعالی نازل کیا مولا علی ہاتھ میں سے انگوٹی نکال کر نماز کے اندر رکوع کی حالت میں صدقہ کیے، یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، رکوع کی حالت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مولا علی کا معاملہ، اور مولا علی کے بارے میں جو روایت ہے میں آپ کو بتاؤں کہ مولا علی کی ولایت، کیونکہ آج عنوان ولایت علی ہے اس لیے بتا رہا ہوں، مولا علی کی ولایت سے جو متعلق حدیث ہے، یہ بارہا میں بول چکا مسجد وزیر النساء میں دوسرے مقامات پر، مولا علی کی ولایت کی جو حدیث ہے، روئے زمین پر 5 6 7 8 10 لاکھ جتنے احادیث پائے جاتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ مضبوط سند، سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ میجورٹی میں جو متواتر درجے تک پہنچی ہے کہ اس سے اونچی صحت اور تواتر کے اعتبار سے کوئی حدیث نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ہم کو ملی ہے، اگر وہ باتوں کی درجہ بندی کرے اور نمبر 1 اتھینٹک اور ریکگنائزڈ ہونے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مولا علی کی ولایت کی حدیث سے بہتر کوئی آپ کو حدیث نہیں ملے گی، اس کے اوپر کوئی حدیث نہیں ملے گی۔ ایون آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ سے متعلق جو احادیث ہے وہ صحت کے اعتبار سے، صحیح ہونے کے اعتبار سے نیچے ہے، مولا علی کے ولایت کی حدیث اور اوپر ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، یقول وقف علی علی بن ابی طالب سائل وهو راکع، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک سوال کرنے والا مولا علی کے سامنے کھڑا ہو گیا جبکہ وہ حالت رکوع میں تھا، فی تطوع، وہ نفل نماز پڑھ رہے تھے، فنزع خاتمہ فاعطاہ ایاہ، مولا علی اپنے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکالے اور اس کو عطا کر دیے، فاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فاعلمہ ذلک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ مولا علی ایسے عطا کیے، حضور کو اطلاع بتایا گیا کہ مولا علی حالت عطا کیے، فنزلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، جب حضور کو یہ بات اطلاع ملی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، یہ آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ آیت نازل ہوئی
جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں کو پڑھ کر سنائے. اس کے بعد فرمائے کہ اب پتہ چل گیا من کنت مولاہ فعلی المولا، میں جس کا ولی ہوں علی اس کا ولی ہے، میں جس کا ولی ہوں علی اس کا ولی ہے. اللہم والی من والا، یہ الفاظ بھی یاد رکھنے کے لوگوں. اللہم والی من والا، اے اللہ جو علی کو اپنا ولی مانتا ہے، اے اللہ تو بھی اس کا ولی بن جا. جو علی کی حفاظت میں آتا ہے، اے اللہ اس کی حفاظت تو فرما. جو علی کو اپنا بڑا مانتا ہے، اے اللہ تو اس کا بڑا بن جا، محافظ بن جا، مددگار بن جا. وعادی من عادا، اور اے اللہ جو علی سے دشمنی کرے گا، اے اللہ تو اس کا دشمن بن جانا. علی کے دشمن کا خدا ہوتا ہے دشمن. جو علی سے دشمنی کرے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. اور یہ جو من کنت مولا کی پہلا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی اعلان کیے، وہ تھا موسم حج سے آتے وقت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج سے پلٹ کر آ رہے تھے. میں جو بات کیا تواتر، یعنی اتنے زیادہ راوی کہ ان لمٹ، کوئی اس کو ان لمٹ ہی نہیں لگا سکتے. اتنے جو راوی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حج سے واپس آ رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حج سے واپس آ رہے تھے، ہزارہا لوگوں کا مجمع حضور کے ساتھ سفر کر رہا ہے، اور درمیان میں ایک مقام پر کھڑے ہوتے. کچھ لوگ کے دل میں مولا علی سے متعلق سوالات پیدا ہوتے، ایسا کیوں ویسا کیوں، آج تک بھی ہوتے ہیں لوگوں کے دلوں میں پیدا، ایسا کیوں ویسا کیوں. تو وہ بہرحال میں پس منظر بیک گراؤنڈ پورا نہیں سنا سکتا، وقت کم ہے. مولا علی اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو بلائے اور ظہر کی نماز کا حکم فرمائے. ظہر کی نماز کے لیے سارے لوگ جمع ہوئے، نماز ظہر ادا ہوئی. سلام پھیرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے مجمع کو کھڑا کیے، اسی مقام پر جمع رہنے دیے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور مولا علی کے ہاتھ پہ مارے. یہاں پر مولا علی کے ہاتھ پہ مارے اور ہاتھ کو اٹھا کر ایسے اوپر کیے. ہاتھ اٹھا کر اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازو سے پکڑے تھے مولا علی، ہاتھ اوپر کر کے فرمائے لوگوں دیکھ لو یہ علی ہے. جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فقال ایھا الناس بما تشهدون، حضور فرمائے لوگوں کس بات کی تم گواہی دیتے ہو؟ قالوا نشهد ان لا الہ الا اللہ، لوگوں نے کہا ہم لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے. ثم ما، حضور فرماتے پھر اس کے بعد کس کی گواہی دیتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس بات کی گواہی دیتے کہ محمد اللہ کے رسول اور بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قال فمن ولیکم، حضور پوچھتے ہیں بولو لوگوں اب بتاؤ تمہارا مولا کون ہے؟ اے اہل ایمان، یہ پورے صحابہ کا مجمع ہے، حجۃ الوداع سے واپس آ رہے ہیں. اس صحابہ کے اندر عشرہ مبشرہ ہے، خلفائے راشدین ہے، چھوٹے بڑے جونیئر سینئر، مجاہد غیر مجاہد، منفق غیر منفق، اعلیٰ اولیٰ کم، ہر درجے کا صحابی اس صحابہ کے سمندر کے اندر موجود ہے. حضور فرماتے فمن ولیکم، اب بتاؤ لوگوں تمہارا مولا کون ہے، تمہارا سردار اور آقا کون ہے، تمہارا بڑا کون ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ مولانا، لوگ کہے کہ اللہ رسول ہمارے مولا ہے، ہمارے بڑے ہیں. قال من ولیکم، حضور فرماتے ہیں پھر کون ولی ہے؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے ہاتھ پہ مارتے، فَأَقَامَهُ فَنَزَعَ عَضُدَهُ، مولا علی کے ہاتھ کو پکڑ کر اوپر کرتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم من یکن اللہ ورسولہ مولا فإن ھذا مولا، جو اللہ رسول کو بڑا مانتا ہے وہ سارے لوگوں کا بڑا علی ہے. جو اللہ رسول کو بڑا مانتا ہے اس کا بڑا علی ہے. اللہ بڑا، رسول بڑا، رسول بڑے، مولا علی بڑے، مولا علی بڑے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. پھر فرماتے اللہم والی من والا، اے اللہ تو اس کا مددگار بن جا جو علی کو ولی مانتا ہے، علی کو آقا اور سردار اور مولا مانتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وعادی من عادا، جو علی سے دشمنی کرے اے اللہ تو بھی اس سے دشمنی کر. اللہم من احبہ من الناس فکن لہو حبیبا، ہائے ہائے ہائے، فکن لہو حبیبا. لوگوں عشق الہی تلاش کرتے ہو، عشق الہی تم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے، ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے. ہم اللہ کی محبت جیسی ہونا چاہیے ویسی نہیں کرتے. اللہ کی محبت دل میں چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ یہاں پر ہو،
دنیا نکلے، شہوتیں نکلے، خواہشات نکلے، اور یہاں پر اللہ کی محبت ہو۔ اب دیکھو مصطفیٰ فرماتے اللہ من احبہ من الناس فکن لہ حبیبا، اے اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے تو اپنی محبت اس کے دل میں ڈالنا۔ من احبہ من الناس فکن لہ حبیبا ومن ابغضہ فکن لہ مبغضا، اے اللہ جو علی سے محبت نہیں کرتا، علی سے نفرت کرتا ہے، اے اللہ تو بھی اس سے نفرت کرنے والا بن جائے۔ جو علی کا بغض رکھتا ہے تو اس سے بغض رکھ۔ جو علی سے، دیکھیں یہاں پر فکن فاحبہ نہیں فرمائے حضور، اے اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کر، نہیں، فکن لہو حبیبا، تو اس کا محبوب بن جا۔ جہاں پر عشق علی ہوتا ہے وہاں پر عشق خدا آتا ہے، اور جہاں پر عشق علی نہیں تو لاکھ اللہ کو سجدہ کرتے پھرے، محبت الہی دل کے اندر نہیں آ سکتی۔ محبت الہی اللہم من احبہ من الناس فکن لہو حبیبا۔ حضرت ریاح بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کے پاس ایک گروپ آیا، لوگوں کا ایک مجمع آیا بالرحبت، ایک مقام پر، فقالوا السلام علیک یا مولانا، صحابہ کی بڑی تعداد آئی اور مولا علی کے پاس سلام کرتے۔ دیکھیے آپ کیسے سلام، جی صحابہ سلام کر رہے ہیں، کیسے سلام کرتے؟ السلام علیک یا مولانا، اے ہمارے مولا آپ پر سلام۔ جی آج ہم لفظ مولا علی زبان سے چلا گیا، مولا علی زبان سے چلا گیا، مولا علی کہیں تو لوگ بولتے یہ شیعہ ہے۔ جی آج اس قادری خانقاہ سے بول رہا ہوں، یہ قادری خانقاہ ہے، پیران پیر کے فیض یافتہ غوث الاعظم کے سائے کی یہ خانقاہ، اس خانقاہ سے میں بول رہا ہوں۔ جی مولا علی یہ کہنا یہ رسول اللہ کی سنت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی آرڈر اس کو لازم کیا ہر آدمی کے لیے، سنت سے ثابت۔ یہ مولا علی کہنا تمام صحابہ کی سنت۔ دیکھو صحابہ کیسے سلام کر رہے، السلام علیک یا مولانا، قال کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب، مولا علی فرمائے میں تمہارا مولا کیسے ہو سکتا ہوں، تم تو عرب لوگ ہیں۔ عرب لوگ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اچھے اچھوں کو مانتے نہیں، عرب لوگ آسانی سے مانتے نہیں۔ آج کل حالات خراب چل رہے ہیں، اللہ ان کو معاف کرے، آج کل حالات خراب چل رہے ہیں، مگر عرب قوم کسی کو مانتی نہیں۔ کھجور کھانے برابر نہیں ہوتا لیکن بڑے بڑے مالداروں کو، طاقتوروں کو نہیں ماننے والی قوم عرب۔ مولا علی فرمائے تم تو عرب لوگ ہیں، تم تو کسی کو مانتے نہیں، مجھے کیسے مولا مان لیے؟ تو وہ کہے سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم غدیر خم، غدیر خم کے موقع پر ہم حضور کو سماعت فرمائے، حضور ارشاد فرمائے من کنت مولا فإن ھذا مولا، کہ میں جس کا ولی ہوں علی اس کا ولی ہے۔ جی اب روایات بہت ہے، میں پورے روایات کو چھوڑ رہا ہوں، میں پورے روایات کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک روایت سن لو، ایک روایت مولا علی کے مسئلے میں، مولا علی کے مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ ہی چینج ہو گیا اس کے بعد۔ سب سے پہلے تو آپ جاننا چاہیے جب مولا علی کی ولایت کا اعلان کیے تو سب سے پہلے آگے بڑھ کے مبارکباد دینے والے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر مبارکباد دیے، اور مبارکباد دے کر یہ کہتے ہیں کہ اے علی آج سے آپ میرے مولا اور سارے ایمان والوں کے مولا بن گئے۔ اس کے بعد مولا علی کا طریقہ چینج ہو گیا، سب سے جیسا ملتے ویسا نہیں ملتے، ملاقات کرنے، مصافحہ کرنے، ہر چیز میں ان کا طرز بدل گیا۔ لوگ سوال کرتے، یہاں پر احادیث روایتیں موجود ہے، اب پڑھتا نہیں، اب آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت عمر سے سوال کرتے ہیں عمر بن الخطاب تم ساری دنیا سے الگ ملتے، علی سے الگ ملاقات کرتے، تو عمر بن الخطاب کہتے نہیں ادھر بات نہیں کرنا، علی میرے مولا ہے، علی میرے مولا ہے۔ اور ایک مرتبہ مولا علی کسی آدمی سے کچھ اختلاف ہو گیا، مولا علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی سے اختلاف ہو گیا، جب اختلاف ہوا تو بولے کسی کو ہم بیچ میں ثالثی کے لیے لاتے ہیں، تھرڈ پرسن کو لاتے ہیں جج بنا کر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں مولا علی کو ہم بنا لیتے ہیں۔ تو وہ شخص ایسے انداز کیا تھا احاذ البطیل، ارے یہ بڑے پیٹ والا، یہ بڑے پیٹ والا، یعنی مذاق اڑانا چاہتا احاذ البطیل۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ جو
اپنے زمانہ حکومت میں یعنی 10 سالہ خلافت میں نہایت نرم ہو گئے تھے۔ عمر بن الخطاب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک بہت زیادہ غصے والے، لیکن جب سے حکومت میں آئے تو ایک دم نرم پڑ گئے۔ لوگ تعجب کرتے تھے کہ یہ وہی عمر ہے، اتنا نرم مزاج، بالکل کبھی وہ سختی کی ہی نہیں۔ اس کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ نرم مزاج تھے، لیکن جب وہ آدمی کہا کہ یہ بڑے پیٹ والے کی طرف، مولا علی کی طرف اشارہ کر کے، تو آپ یہ روایت ہے، یہ کتب حدیث میں یہ موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے اس کا گلا پکڑ کے اس کو ایسے ہوا میں اٹھا لیتے، اوپر اس کے پیر زمین سے اٹھ جاتے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اٹھا لیتے یہاں تک کہ وہ زمین سے اوپر اٹھ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بہت زیادہ ہوتا نا، 6.5 فٹ سے بھی زیادہ ہوتا، وہ ایسے اٹھا لیتے اس کو ہوا میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ادب سے بات کرنا، علی میرا مولا ہے، علی میرا مولا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بہت سارے احادیث، سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ کے، اور بہت زیادہ روایتیں ان کے منتقل بھی کرتے ہیں لوگ، بیان بھی کرتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ حدیث کیوں بھول جاتے ہیں، یہ حدیث کیوں بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں من صام یوم 18 من ذی الحجہ، 18 ذی الحج کو جو شخص روزہ رکھے گا، 18 ذی الحج وہ تاریخ ہے جب مولا علی کی ولایت کا اعلان حضور فرمائے تھے۔ مولا علی کی ولایت کا، یہ علی مولا ہے جو حضور فرمائے تھے نا، وہ 18 ذی الحج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جو 18 ذی الحج کو روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 60 یعنی 60 مہینوں روزہ رکھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ 18 ذی الحج وہ اعلان کے دن، وَهُوَ يَوْمُ غَدِيرِ خُمٍّ، خود حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ غدیر خم کا دن ہے۔ لما اخذ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بید علی بن ابی طالب فقال الست ولی المؤمنین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی کا ہاتھ پکڑے اور کہے کہ اے علی تو سارے مؤمنوں کا ولی نہیں ہے، قال بلا یا رسول اللہ، مولا علی کہے ہاں یا رسول اللہ میں ہوں، قال من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جی میں جس کا ولی ہوں علی اس کا ولی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مبارکباد دیتے ہیں۔ اب روایت کثرت سے ہے، ہم اس کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ فیض القدیر ایک کتاب ہے، فیض القدیر ایک کتاب میں اور دیگر کتب میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ دونوں بھی مولا علی کو مولا کہہ کر پکارتے، علی نہیں کہتے، مولا علی کہتے۔ کیا کہتے؟ بولیے نا، تو آج سے ہم بھی کیا کہیں گے؟ مولا علی کہیں گے، مولا علی، یاد رہے گا یہ حضور کا دیا ہوا لقب ہے اور اللہ کا اور رسول کا دیا ہوا مقام ہے۔ اب خلافت کا مسئلہ آتا، خلافت کے مسئلے کے بعد پھر امام مہدی کا مسئلہ، بہت کم ٹائم ہے، بہت کم ٹائم میں اس کو ایڈجسٹ کرنا۔ دیکھیے خلافت جو ہے، اب جبکہ سارے مسلمانوں کے بڑے علی ابن ابی طالب ہوئے، تو پھر حضرت ابو بکر کہاں سے آ گئے، یہ بھی سمجھنا پڑے گا۔ بھئی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس پر مسلمانوں کی اکثریت کا اتفاق ہے، بعض طبقوں کو اختلاف ہے، لیکن امت کی میجورٹی کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ۔ تو جب بڑے مولا علی ہے تو حضرت ابو بکر کیسے؟ تو آپ یاد رکھیں، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ بھی اس کو تقسیم کیے اور سمجھائے۔ اب لوگوں یہاں سے بہت سمجھنے کی بات ہے، یہ صرف جذبات کی بات نہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیے خلافت دو طرح کی ہے، ایک خلافت ظاہری ہے اور ایک خلافت باطنی، ایک خلافت ظاہری ہے اور ایک خلافت باطنی ہے۔ خلافت ظاہری کا کام الگ اور خلافت باطنی کا الگ۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ، حضرت عمر بن الخطاب دوسرے خلیفہ، عثمان غنی تیسرے خلیفہ، اور چوتھے خلیفہ مولا علی، پانچویں خلیفہ امام حسن ہے۔ اس کے بعد
5ویں خلیفہ اس کے بعد امام حسن ہے، اور امام حسن کے خلافت کے بعد پھر فسادات ہے، امام حسن کے خلافات کے بعد پھر فسادات ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ خلفاء کی ترتیب ہے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور امام حسن مجتبی، یہ خلافت کی ترتیب۔ اور شیعہ لوگ کہتے ہیں، شیعہ برادری کہتی ہے کہ ابوبکر، عمر اور عثمان یہ 3 کو ہم نہیں مانتے، رسول اللہ کے بعد ڈائریکٹ خلافت مولا علی کی ہے۔ جی کیا کرتے ہو ان کا، وہ پڑھتے سے سنے کبھی آپ لوگ؟ وہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، اس طرح سے پڑھتے ہو۔ 5 سینٹنس ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ اس کا معنی تو معلوم آپ کو، محمد الرسول اللہ اس کا معنی بھی معلوم آپ کو، علی ولی اللہ علی اللہ کا ولی ہے، وصی رسول اللہ رسول اللہ نے ان کے بارے میں وصیت کی تھی کہ یہ تمہارے بڑے ہوں گے، وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، اور رسول اللہ کے خلیفہ علی ہے without any gap، بیچ میں کوئی اور نہیں ہے، رسول کے بعد علی ہے، بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر آ کر کنفیوژن ہے، ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں اور سننی ہوں، اور انشاءاللہ آگے اگر کنسنٹریشن کے ساتھ سنو گے تو سمجھ میں بھی آئے گا، نہیں سنو گے تو پھر مجھ پر فتویٰ لگے گا شیعیت کا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ جو جملہ کہتے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، یہ جملہ 100% صحیح ہے۔ مولا علی بلا فصل without any gap کے رسول اللہ کے خلیفہ ہے۔ یہ کیا بول رہے مولانا آپ؟ سننی ہے، شیعوں کے ایجنٹ ہے، شیعوں کے نمائندہ ہے، قادری خانقاہ میں بیٹھ کر ایسے باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں جناب والا، سمجھئے پرابلم یہاں پر سمجھ کا ہے۔ اگر اہل سنت سمجھنے پر آ جائے اور شیعہ برادری بھی تھوڑا دل بڑا کر کے سمجھنے پر آ جائے تو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لوگوں، خلافت 2 طرز کی ہوتی ہے۔ آپ بتائیں اسلام کی آمد سے پہلے پوری دنیا کے اندر کہیں پر ڈیموکریسی بتائیں، آپ جمہوری نظام بتائیں، کہیں پر جمہوریت تھی کیا؟ ہر طرف کنگڈم تھا، ہر طرف ظلم تھا، امپائر بنتے تھے، ظالم بادشاہ خود کو خدا بنا کر بیٹھتے تھے، کبھی فرعون تھا، کبھی حامان تھا، کبھی نمرود تھا، کبھی ملک فارس کا کسرا تھا، کبھی روم کا قیصر تھا، کنگ آیا کرتے تھے پوری دنیا کے اندر۔ ڈیموکریسی، ووٹنگ اور الیکشن کا نظام نہیں تھا، الیکشن کا نظام لایا اسلام۔ آج آپ ہندوستان کہیں یا پاکستان کہیں، یورپ کہیں یا ایسٹرن ورلڈ کے کوئی دنیا کے کسی ملک کے نام آپ لے لیجئے، کہیں بھی دنیا میں الیکشن ہوتا ہے اور عام آدمی کی رائے کو اگر عزت اور اس کے ووٹ کو اہمیت دی جاتی ہے تو یہ صدقہ ہے اسلام کا، یہ صدقہ ہے رسول اللہ کا۔ ڈیموکریسی اسلام نے قائم کیا۔ جی 2 الگ الگ دنیا ہے، 2 الگ الگ دنیا، ایک دنیا انتخاب ہے، ایک دنیا الیکشن ہے، آسانی سمجھنے کے لیے، ایک دنیا الیکشن ہے اور ایک دنیا سلیکشن ہے۔ ایک الیکشن ہے، ایک سلیکشن ہے۔ الیکشن میجورٹی جس کو چاہتی ہے وہ ہوتا ہے، اور سلیکشن سلیکٹ کرنے والا جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ جی الیکشن اور سلیکشن یہ دونوں نظام، ایک نظام محبت پر قائم ہے اور ایک نظام میجورٹی اور اکثریت پر قائم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیاوی نظام کو قائم کرنے کے لیے، دنیا کو ایک پولیٹیکل سسٹم دینے کے لیے، دنیا میں ہر غریب انسان کو اپنے ووٹ کے ذریعے عزت دینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میجورٹی اور الیکشن کا سسٹم قائم کیے۔ وہ الیکشن کا نظام تھا اور ایک سلیکشن کا نظام جہاں پر دل آتا ہے۔ اے اللہ، سب سے زیادہ محبت تو جس سے کرتا ہے اس کو آج بھیجا، میں اس کے ساتھ یہ گوشت کھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی علی کو بھیجاتا ہے۔ ایک طرف نظام محبت ہے اور ایک طرف نظام جمہوریت ہے۔ جو نظام جمہوریت پبلک جسے ووٹ دیتی ہے اسے نظام سیاست کہتے ہیں، خلافت سیاست کہتے ہیں، خلافت ظاہری کہتے ہیں۔ اور اس معاملے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فیصلہ کچھ نہیں سنایا،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسیژن نہیں دیا بلکہ مسلمانوں کی میجورٹی پر چھوڑ دیا۔ اس دنیا سے پردہ فرماتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، صحابیوں مشورہ تمہارے ہاتھ ہے، مشورہ کرو، ووٹ لو، جدھر رائے اور ووٹ زیادہ ہو گئے اس کو تم بڑے بنانا۔ یہ ڈیموکریسی کا نظام دے رہے تھے۔ اور دوسرا نظام دل کا نظام، محبت کا نظام، باطن کا نظام، ولایت کا نظام، اس کا تعلق ہوتا محبت، عشق اور احبیت سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو انبیاء کو سلیکٹ کیا، انبیاء کا سلیکشن کب ہوا؟ دنیا میں ان کا کیریئر دیکھنے کے بعد، ان کا فزیکل اور ان کا دوسرا جو کیریئر اور جو ان کے معاملات ہیں وہ چیک کرنے کے بعد نبوت دیا؟ نہیں، اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں سلیکٹ کیا نبیوں کو، کیونکہ وہ معاملہ میجورٹی کا نہیں، سلیکشن کا تھا، محبت کا تھا۔ انبیاء محبت سے سلیکٹ ہوئے، اللہ کے محبت سے، انبیاء اللہ کے محبت سے سلیکٹ ہوئے۔ اسی طرح نظام ولایت دل کی دنیا اور باطنی دنیا میں نظام محبت چلتا ہے۔ آپ آؤ نا، خانقاہ میں محبت کی بات ہوتی ہے، محبت غالب ہوتی ہے جی۔ جمہوریت میں جاؤ، آفس میں جاؤ، سسٹم میں جاؤ، پارلیمنٹ میں جاؤ، وہاں پر سسٹم غالب رہتا ہے، سسٹم غالب، ایک نظام ظاہری میں سسٹم غالب اور نظام باطنی میں محبت غالب۔ اور اللہ اور اس کی رسول کی محبت مولا علی ہے، اللہ رسول کی محبت مولا علی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولایت کا اعلان فرما دیا، فائنل دے دیا، فائنل قطعی، فائنل ڈیسیشن بائی آرڈر کہ ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، طلحہ ہو، زبیر ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، کوئی کلمہ پڑھنے والا ہو، یہ میرا فیصلہ ہے کہ مولا تو علی ہی ہوگا، سردار علی ہی ہوگا۔ اگر فیضان ولایت چاہیے، باطنی ایمان چاہیے، علم نبوت کے خزانے چاہیے، محبت کے دریا اور سمندر چاہیے تو علی سے ملیں گے، علی سے ملیں گے۔ ہاں ظاہری خلافت، پولیٹیکل سسٹم، اکانومیکل سسٹم، ظاہری دنیا کو چلانے کا سسٹم، سو اے لوگو یہ مشورہ تمہارے درمیان چھوڑ جا رہا ہوں، میجورٹی ووٹ جدھر پڑے گا اس کو تم خلیفہ بنانا۔ سو خلیفہ ظاہری بلا فصل ابو بکر صدیق بن گئے، اور خلافت باطنی کے خلیفہ اول بلا فصل without any gap مولا علی بن گئے۔ ان کی خلافت، یہ مسئلے کو سمجھے نہیں، سمجھ میں آ رہی نا لوگوں بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یہاں پر یہ ایک مسئلہ ہو گیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ مولا علی کی اگر زیادہ تعریف، ارے آپ دیکھیں نا خانقاہی نظام، سارے کے سارے خانقاہی نظام جا کر مولا علی پہ رکتے ہیں۔ حسن بصری ہو، ابراہیم ادہم ہو، وہ کوئی بزرگ کا آپ نام لے لے، وہ جا کر مولا علی پہ رکتے ہیں، مولا علی پر رکتا ہے وہ نظام۔ اور جو نظام ظاہری تھا اس میں ابو بکر پہلے، عمر دوسرے، عثمان تیسرے اور چوتھے مولا علی۔ مولا علی ظاہری نظام میں چوتھے نمبر پر اور باطنی نظام پر پہلا نمبر مولا علی کا، پہلا نمبر۔ سمجھ میں آ گئی نا یہ بات؟ اب آگے بڑھتے ہیں، خلافت ظاہری کا کام کیا ہے اور خلافت باطنی کا کام کیا ہے۔ خلافت ظاہری کا کام ہے پولیٹکس سنبھالنا، الیکشن کرنا، حکومت کو سنبھالنا، معاشی نظام کو سنبھالنا، سماجی نظام کو سنبھالنا، کنٹری کو سنبھالنا، یہ پولیٹیکل سسٹم ہے، یہ سیاسی نظام سنبھالنے کی ضرورت یہ جو ہوتی ہے۔ اور سیاست دنیا کو سنبھالنے، سنوارنے، سسٹمیٹک کرنے، غنڈہ گردی ختم کرنے، ظلم ختم کرنے، غریبوں پر ظلم کرنا، ہر آدمی کو کھانا پہنچانے کے لیے سیاسی نظام بنتا ہے، ہر زمین پہ جینے والے کو کھانا ملے، کپڑا ملے، مکان ملے، اس کے رائٹس ملے، اس کو تعلیم ملے، اس کو دوا ملے، اس کو علاج ملے، اس پر کوئی ظلم نہ کر سکے، اس کو رہنے کے لیے چھت ملے، یہ سیاسی نظام کا فریضہ ہوتا ہے جی۔ اور باطنی نظام مذہب کو اپناتا ہے، مذہب کو اپناتا، اور باطنی نظام مذہب کے ذریعے انسان کے آخرت کے ٹارگٹ کو دیکھتا ہے۔ ظاہری نظام میں دنیا سنوارنا یعنی سسٹمیٹک کرنا، پورے سسٹم کو چلانا،
یہ بھی حضور کی سنت، یہ بھی حضور کی سنت، اور باطنی نظام یعنی بندوں کو اللہ سے جوڑنا، دل میں یہاں پر اللہ اللہ دھڑکنا، کام کچھ بھی کر رہا ہو، دست بکار دل بیار، جی ہاتھ کام میں لگا ہو اور دل مولا کے ساتھ جڑا ہو، یہ معاملہ پلٹ کر آئے۔ ظاہری سیاست، ظاہری خلافت کی ذمہ داری حقوق العباد، بندوں کا حق ادا کرنا، کھانا پینا رہنا کپڑا سارا ان کا سسٹم جما کے رکھنا، کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں ہونے دینا، کسی کو عیاشی اور افراط کی طرف جانے نہیں دینا، یہ سیاسی نظام ظاہری۔ اور باطنی خلافت کا نظام حقوق اللہ، اللہ کا ہم پر کیا حق ہے، اللہ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں۔ لوگوں یہ دو الگ الگ شق ہے، یہ دو الگ الگ شق ہے۔ باطنی نظام کے خلیفہ اول مولا علی، اور ایمان ملتا، کیونکہ ایمان میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا، ایمان نام ہے دل کے اندر ہونے والی چیز کا، ایمان کوئی دکھنے والی چیز نہیں ہے، ایمان ملتا ہے در علی سے ہی، ایمان ملتا ہے کیونکہ ایمان دل کا معاملہ ہے، ایمان مولا علی سے ملتا ہے، اور باقی نظام سارا دنیا کا پورا نظام یہ چاروں خلفائے راشدین سے ملتا ہے اور صحابہ کرام سے ملتا ہے، صحابہ کرام سے ملتا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بولیں گے کہ نہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں نہیں سمجھ کر، نہیں جان کر اعتراض کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ جب مولا علی کو حضور یہ مقام دیے تھے تو سیدھا سیدھا مولا علی کو ہی بڑا مان لینا تھا، یہ کس نے کہا کہ یہ مشورتاً چھوڑ دیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھیں یہ حدیث سنیں آپ، یہ حدیث سنیں آپ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنیں۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، قیل یا رسول اللہ من یؤمر بعدک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا اے رسول اللہ بتائیے آپ کے بعد ہم کس کو خلیفہ بنائیں، آپ کا جانشین کس کو بنائیں؟ بھئی حضور تو فیصلہ کر دیے تھے نا، پھر یہ کیا سوال ہو رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام ولایت کو اور ظاہری خلافت کو الگ الگ سمجھتے تھے۔ حضور فیصلہ دے دیے مولا علی ہوں گے، اس کے بعد پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بعد ہم بڑا کس کو بنائیں؟ سمجھ میں آ رہا نا؟ تو یہ ولایت سے ہٹ کر سوال ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپشنز دے رہے ہیں، فیصلہ نہیں سنا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان تؤمروا ابا بکر تجدوہ امینا زاہدا فی الدنیا راغبا فی الاخرہ، اگر تم ابو بکر کا بڑا بنا لو، ابو بکر کو اگر تم بڑا بنا لو تو تم پاؤ گے ابو بکر ایماندار امانت دار آدمی ہے، زاہدن فی الدنیا، دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے ابو بکر کو، راغبن فی الاخرہ، ابو بکر آخرت کو چاہتا ہے جی۔ وَإِن تُؤَمِّرُوا عمر، حضور فرما رہے ہیں اگر تم عمر بن الخطاب کو بڑا بنا لو، تجدوہ قویا امینا، تو عمر کو تم پاؤ گے بہت طاقتور اور امانت دار۔ عمر بن الخطاب طاقتور ہے، امانت دار ہے، لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم، کسی کے بولنے کا اللہ کے معاملے میں کسی کے بولنے کا اثر نہیں پڑتا عمر بن الخطاب پہ، وہ صرف اللہ کو راضی کرتا ہے، کسی کا انفلوئنس اس پر چلتا نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے آگے فرماتے ہیں وَإِن تُؤَمِّرُوا عَلِيًّا، اور اگر تم علی کو اپنا بڑا بنا لو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وَإِن تُؤَمِّرُوا عَلِيًّا، اگر تم علی کو اپنا بڑا بنا لو اور خلیفہ بنا لو، وَلَا أَرَاكُمْ فَاعِلِينَ، ساتھ میں اندازہ بھی ظاہر کر دے رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آگے کی غیب کی بات بتا رہے ہیں، اگر تم علی کو بڑا بنا لو اور مجھے لگتا ہے کہ تم ایسا نہیں کرنے والے ہو، یہ خلافت ظاہری کا معاملہ ہے، الیکشن کا مسئلہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارا ووٹ علی کی طرف نہیں ہوگا، مگر اگر تم علی کو اپنا خلیفہ اور بڑا بنا لو، تجدوہ ہادیا مہدیا، تو لوگوں تم علی کو پاؤ گے ہدایت یافتہ بھی ہوگا، ہدایت دینے والا بھی ہوگا، ہدایت یافتہ بھی ہوگا، ہدایت دینے والا بھی ہوگا، یأخذ بکم الطریق المستقیم، جو راستہ تم کو چلنا ہے وہ علی تم کو چلا کر رہے گا، یہ علی کی فضیلت اور مقام ہے۔ مگر حضور فرما رہے ہیں، دیکھیے اب حضور ٹوٹل الیکشن صحابہ کے ہاتھ میں دے چکے ہیں، ڈیموکریٹک نظام قائم کر رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، فرما رہے ہیں کہ میرے خیال سے علی سب سے صحیح لے کر چلے گا، ابو بکر بہت خوب ہے، عمر بن الخطاب بہت خوب ہے، بڑے ان کی خوبیاں ہیں، میرا خیال ہے علی سیدھا راستہ لے کر چلے گا، مگر صحابیوں یہ ڈیموکریسی کا نظام ہے، تم جس کو سلیکٹ کرو گے وہی خلیفہ بنے گا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ڈیموکریٹک سسٹم قائم کرنا،
انتخابی نظام قائم کرنا اور دنیا کو ایک جمہوریت عطا کرنا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے، صحابہ کی میجورٹی جس کو سلیکٹ کی، صحابہ کرام جس کو سلیکٹ کیے وہی مسلمانوں کا خلیفہ بنا۔ اب جو میجورٹی ابو بکر کو خلیفہ چن چکی ہے تو سمجھ لو کہ رسول اللہ کا وہی فیصلہ ہے۔ پھر عمر بن الخطاب تو سمجھو رسول اللہ کا وہی فیصلہ ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ کا فیصلہ میجورٹی کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ اپنا فیصلہ نہیں دیے، رسول اللہ یہ فیصلہ دیے کہ میجورٹی جس کو سلیکٹ کرے گی وہی میرا فیصلہ ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اب اس میں سابق میں میری ایک تقریر شیخ الاسلام کی شان میں کیا تھا۔ شیخ الاسلام کی شان میں سیاست پہ میں یہ بتایا تھا کہ یزید سے امام حسین جو ٹکرا گئے تھے، باطل سیاسی نظام کو توڑ کر صحیح اسلامی سیاسی نظام قائم کرنے کے لیے تھا، اور یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا۔ پھر اس کے بعد تو شہر میں ہنگامہ ہوا، آپ میں کی اکثریت بھی جانتی ہے کہ پھر اس کے بعد میرے اوپر فتویٰ بھی لگا، بولے امام حسین کو کربلا کے واقعے کو سیاسی واقعہ بولے، ویسا بولے، ایسا بولے، ایسا بولے، سیاست تو بڑی گندی چیز ہوتی ہے، سیاست تو پلید چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں اپنے دلائل دیتا رہا، مگر آپ تو جانتے ہیں نا، جہاں پر اچھی بات ہو تو وہاں 4 آدمی جمع نہیں ہوتے، جہاں پر گالی دی جاتی ہے وہاں 4000 موجود ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لوگ تنقید، گالی گلوچ، چھچورا پن اور خرافات کو زیادہ چاہتے ہیں، تو بہت سنا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک موقع ہے میں آپ کو بتاؤں، سیاست گندی چیز ہے، سیاست گندی چیز ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں سیاست گندی چیز ہے۔ اچھا، اب میں بتاؤں، مسلم شریف اور بخاری شریف کی متفق علیہ حدیث سنا رہا ہوں، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی اور کتب حدیث میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، ہائے بنو اسرائیل جو پچھلی قوم گزری ہے امت محمدی سے پہلے، بنو اسرائیل کے سیاسی لیڈر، ان کے سیاستدان، ان کے پولیٹیکل لیڈر نبی ہوا کرتے تھے۔ گندی چیز ہے سیاست، اب کوئی بولے گندی چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی، رسول اللہ فرما رہے ہیں، انبیاء سیاستدان تسوسہم انبیاءہم، ان کا پولیٹیکل سسٹم، ان کے ایم پیز، ان کے پرائم منسٹر، ان کے پریزیڈنٹ نبی ہوا کرتے تھے۔ کہو اب بھی ان کی پارلیمنٹ گندی تھی، کہو، یہ نبیوں کا مقام ہے امتوں کی سیاست کو سنبھالنا۔ میں نے اگر یہ کہا کہ امام حسن و حسین امت کی سیاست کو سنبھال رہے تھے، بلکہ میں تو اور آگے کا جملہ کہا تھا، ریکارڈ ہو رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کے آگے کا جملہ کہا، میں نے کہا پاک سیاست کر رہے تھے امام حسن، بلکہ سیاست کو پاک کر رہے تھے۔ امام حسن سیاست کو پاک کر رہے تھے، جس سیاست کے اندر معاویہ اور یزید کی پلیدگیاں آ گئی، جس سیاست کے اندر بنو امیہ کی پلیدگیاں آ گئے، منافقوں کی نفاق آ گیا، جھوٹوں کا جھوٹ آ گیا، اس سیاست کو امام حسن اور امام حسین اس جھوٹ کو نکالنا چاہتے تھے، اس ظلم کو نکالنا چاہتے تھے، جو ڈیموکریٹک نظام پلٹ کر پھر سے کنگڈم کی طرف جا رہا تھا، بادشاہت کی طرف جا رہا تھا، ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہا تھا، اس کو روک کر پلٹا کر پھر ڈیموکریٹک بنانا چاہتے تھے۔ وہ ڈیموکریٹک نظام، وہ جمہوری پولیٹیکل سسٹم جو رسول اللہ نے عطا کیا، جو اوپر کے لین کے سارے انبیاء کی سنت ہے، وہ نظام لانا چاہتے حسن و حسین۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ سیاست میں نہیں تھا ان کا کام تو دل میں تھا، ان کی تو امامت باطنی تھی، ان کی تو امامت روحانی تھی۔ ارے خدا کی عزت کی قسم، باطنی نظام اور روحانیت اور ولایت امام حسن کی ہے، امام حسین کی ہے، مولا علی کی ہے۔ ارے ولایت تو انہی کے گھرانے کی ہے۔ یہ ولایت کب چھینی گئی تھی؟ کس نے چھینا تھا؟ ولایت کے سسٹم کو خطرہ کہاں تھا؟ ارے مولا علی سے شروع ہوا، امام مہدی تک جائے گا۔ ولایت کے معاملے میں علی حسن و حسین کو کوئی چیلنج ہی نہیں ہے، کوئی ان سے چھین سکتا ہے نہ لے سکتا ہے۔ وہ تو انہی کے پاس ہے، انہی کے پاس ہے، انہی کے پاس ہے۔ قیامت کے دن دیکھنا انہی کے پاس ہوگی۔ یہ سارا معاملہ تو انہی کے پاس تھا۔ خطرہ تھا ظاہری سیاست کو، خطرہ تھا ظاہری سسٹم کو، خطرہ تھا اسلامک پولیٹیکل سسٹم کو، خطرہ تھا اسلامک اکانومیکل سسٹم کو،
خطرہ تھا اسلامک سوشل سسٹم کو، جس کو برباد کر رہی تھی بنی امیہ، جس کو برباد کر رہا تھا یزید، جس کو برباد کر رہا تھا مروان، اور دشمن اہل بیت پر اللہ کی لعنت ہو، اور دشمنان اسلام پر اللہ کی لعنت ہو۔ جو سسٹم مصطفیٰ نے خون پسینہ بہا کر جو نظام کو قائم کیا تھا، جو غریبوں کو حق دیا تھا آواز اٹھانے کا، جو ووٹ دینے کا نظام مصطفیٰ نے قائم کیا تھا، اس کو توڑ کر بنو امیہ کنگڈم لا رہے تھے، اسلامک سسٹم کو چینج کر رہے تھے، نام وہ بھی اللہ رسول کا لیتے تھے، نظام کو توڑ رہے تھے۔ حسن و حسین کی جدوجہد، حسن و حسین کا خون پسینہ، حسن و حسین کی شہادتیں، کوئی زہر سے شہید کیا گیا، کوئی میدان کربلا میں شہید ہوا، ان کی شہادتیں نظام مصطفیٰ کی سیاسی نظام کو قائم کرنے کے لیے تھا، سیاسی نظام کو جو کہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ سیاست میں پلیدگی آ رہی تھی، گندگی آ رہی تھی، اس کو روکنے کے لیے۔ اور لوگوں بتاؤ، حسن و حسین کی شہادت کے بعد آج تک امت مسلمہ میں پھر کیا کہتے ہیں ڈیموکریٹک سسٹم آج تک نہیں آیا۔ بنو امیہ ظالم، بنو امیہ ظالم لوگ کنگڈم قائم کیے، 100 ایئر ان کا کنگڈم چلتا رہا۔ ان کے بعد بنو عباس کنگڈم لائے بنو عباس، 300 سال ان کا کنگڈم چلتا رہا۔ ان کے بعد بنو الفاطمیون کنگڈم لائے، ان کے بعد عثمانیین کنگڈم لائے۔ آج تک مکہ مدینہ میں کنگڈم کا سسٹم چل رہا تھا۔ اسلام کو وہ ڈیموکریٹک سسٹم اور مسلم امہ کی یونٹی آج تک نہیں مل سکی۔ یہ کہاں کا لاس ہے؟ اب کہیں زمین پہ کوئی ولی نہیں ہے؟ باطنی نظام کو دھکا نہیں لگا، دل کا نظام قائم ہے۔ جو شعبہ مولا علی کو دیا گیا تھا وہ سلامت ہے، جو مولا علی کو جو شعبہ دیا گیا تھا وہ سلامت ہے، اور جو شعبہ خلفائے راشدین کو دیا گیا تھا ان کی زندگیوں تک وہ سلامت رہا۔ ان کے انتقال کے بعد ہم آپ نہیں سنبھال سکے، امت نہیں سنبھال سکی۔ لوگوں اس نظام کو درست کرنے کے لیے، ورنہ باطن اور ولایت کا نظام آج بھی دیکھو، دنیا کے کونے کونے میں جا کر دیکھو، کہیں شیخ عبد القادر الجیلانی غوث الاعظم ہے، ایمان بٹ رہا ہے در غوث اعظم سے۔ کہیں جا کر دیکھو سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز حسینی سید ہے، ان کے در سے بٹ رہا ہے ایمان۔ غوث اعظم سید ہے، حسنی سید ہے، حضرت سید شاہ نور الدین قمیسی رحمت اللہ علیہ کے جد اعلیٰ ہے۔ غوث الاعظم مولا علی کی اولاد سے ہے، ایمان یہاں سے بٹ رہا ہے۔ غریب نواز مولا علی کی اولاد ہے، ایمان یہاں سے بٹ رہا ہے۔ جی آگے بڑھتے چلے جائیں، گلبرگہ جائیں، سید محمد گیسو دراز حسینی رحمت اللہ علیہ سید ہے، ایمان وہاں سے بٹ رہا ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں ایمان بٹ رہا ہے، دلوں کو کیفیت بٹ رہی ہے۔ دل اگر اللہ سے جوڑ رہے ہیں، ایمان کسی در سے مل رہا ہے تو وہ دروازہ مولا علی کا ہی ہے، وہ دروازہ حسن و حسین کا ہے۔ جی باقی سارے اولیاء ان کے در پہ کھڑے ہو کر اولیاء ہے۔ جی جو غوث الاعظم جس کی گردن پر غوث الاعظم کا قدم نہیں، وہ ولی نہیں۔ یہ امام حسن کے بیٹے مولا علی کے شہزادے غوث الاعظم کا فرمان ہے۔ ولایت تو اسی گھر میں ہے، ولایت تو اسی در سے ہے، ایمان تو یہیں سے ملنا ہے۔ لوگوں نظام ظاہری بگڑ گیا، ظاہری بگڑ گیا۔ اب آتی ہے بات امام مہدی کی طرف، یہ بات آتی ہے امام مہدی کی طرف۔ ٹائم بہت کم ہے، بہت لکھ کر لایا تھا لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا کم ہو جائے گا وقت۔ سیدھا ہم مضمون پر چلے جاتے ہیں۔ مہدی، امام مہدی تک۔ ہاں یہ بھی آپ مطمئن رہیں کہ جب میں تقریر ختم کروں گا، صاحب سجادہ سے اجازت لے چکا ہوں، جب میں بولنا ختم کروں گا تبھی اذان ہوگی، تبھی نماز ہوگی۔ بے فکر رہیں کہ وہ اعلان ہوا تھا 9 بجے، 9:30 بجے، 10 بجے، وہ سب گھڑی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن ولد عبد المطلب، ہم عبد المطلب کی اولاد، عبد المطلب حضور کے دادا کا نام ہے، ہم عبد المطلب کی اولاد جنت کے سردار ہوں گے۔ حضور فرما رہے ہم عبد المطلب کی اولاد جنت کے سردار ہوں گے۔ اہل الجنہ انا، میں جنت کا سردار ہوں۔ وہ حمزہ سید الشہداء امیر حمزہ رسول اللہ کے چچا، فرمایا حمزہ جنت کے سردار ہے۔ وہ علی، علی جنت کے سردار ہے۔
و جعفر، امام جعفر جنت کے سردار ہے۔ فرمائے والحسن والحسین، حسن اور حسین جنت کے سردار ہے۔ والمہدی، اور امام مہدی جو آئیں گے وہ جنت کے سردار ہوں گے، وہ جنت کے سردار ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی وہو من ولد فاطمہ، جی فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی کا تذکرہ کیے اور یہ فرمائے کہ مہدی فاطمہ، سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ اور فرمائے کون ہے مہدی؟ فرماتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے خاندان کا ایک لڑکا ہوگا، میرے خاندان سے اٹھنے والا ایک آدمی ہوگا، رجل من عطرتی یقاتل علی سنتی کما قاتلت علی الوحی، جس طرح سے میں قرآن کے لیے جہاد کرتا ہوں، میرا بیٹا آئے گا مہدی میری سنت اور حدیث کی حفاظت کے لیے جہاد کرے گا۔ لوگوں قربان جائیں، ہم واقف نہیں ہیں صاحب، زمانے سے ہم بالکل بے خبر، بالکل بیچارے بن کے جیتے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب حجیت حدیث، حدیث کی دین کے اندر اہمیت کیا ہے، اس کا لیول کیا ہے، اس کے اوپر ایک شیخ الاسلام کے خطابات کی سیریز ہے صرف حدیث پر۔ حدیث کس کو کہتے ہیں، اس کا لیول کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ 120 لیکچر ہے شیخ الاسلام کے اس کے اوپر، حجیت حدیث۔ شیخ الاسلام سے لوگ پوچھے کہ اے شیخ الاسلام آپ بتائیں کہ کیا وجہ 120 لیکچر، ہر لیکچر تقریباً 1 گھنٹے کا ہے، 120 لیکچر حدیث کو ثابت کرنے اور حدیث کے دلیل ہونے اور اس کے مقام اور مرتبے کو ثابت کرنے کے لیے دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں یہ لیکچر؟ تو شیخ الاسلام فرمایا تم نہیں جانتے دنیا کے کونے کونے سے آج حدیث کو ضعیف کہنے کے نام پر، انکار کرنے کے نام پر، قرآن کو بتا کر حدیث کو ریجیکٹ کرنے اور حدیث کا انکار کرنے کا فتنہ اٹھ رہا ہے۔ پوری دنیا میں یہ فتنہ اٹھے گا، پوری دنیا میں یہ فتنہ اٹھے گا کہ لوگ حدیث کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہم حدیث نہیں مانتے، ہم قرآن مانتے ہیں، ہم حدیث نہیں مانتے۔ یہ فتنہ اٹھ رہا ہے، گاؤں گاؤں سے پھیلتے ہوئے آ رہا ہے، اہل قرآن نام سے یہ فرقہ اٹھ رہا ہے۔ شیخ الاسلام اس پر جد و جہد فرمائے اور حدیث میں آتا ہے کہ میرا بیٹا، آقا فرماتے میرا بیٹا جو مہدی ہوگا، میرا بیٹا محمد المہدی اٹھے گا جیسا میں قرآن کی حفاظت کے لیے جہاد کیا ہوں، میرا بیٹا میری سنت کی حفاظت کے لیے جہاد کرے گا۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کبھی ان کو سنو، وہ کہتے ہیں منہاج القرآن کے ممبروں، اے منہاج القرآن کا ساتھ دینے والو، مبارک ہو، مبارک ہو، تم وہ دنیا کا پہلا جھتا ہو، تم وہ دنیا کی پہلی قوم ہو جس کے سب سے آخری لوگ، منہاج القرآن کے سب سے آخری ممبرز جو سنت رسول کے لیے محنت کریں گے، وہ آخری حصہ امام مہدی علیہ السلام کی فوج کا حصہ بننے والے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام جب کفر کی دنیا سے ٹکرائیں گے اور قرآن کا نام لے کر فرمان مصطفیٰ کو چھوڑنے والوں کے مقابل میں جب امام مہدی جہاد کا اعلان کریں گے تو اس میں ایک شعبہ وہ ہوگا، وہ ایک وہاں پر ایک پلٹن ایسی ہوگی، وہاں پر ایک جھتا ایسا ہوگا فوج کا جو منہاج القرآن کا حصہ ہے۔ یہ جہاد لإحیاء السنہ ہے، لإحیاء السنہ۔ مولوی اور علماء موجود ہے، دانشور موجود ہے۔ بتاؤ آج سے 30 سال پہلے عام طور پر اہل سنت والجماعت کے خطاب کا انداز کیا تھا؟ فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں نقطہ یہ ہے، فلاں کتاب میں یہ ہے، فلاں پوائنٹس یہ ہے، جذباتی گفتگو اور قصہ ختم۔ لیکن 25-30 سال کی محنت شیخ الاسلام اور منہاج القرآن کی یہ رہی ہے، 25-30 سال کی محنت۔ آج پوری دنیا عجم، وہ ہندوستان ہو، وہ پاکستان ہو، وہ بنگلہ دیش ہو، یورپین کنٹریز ہو، پوری دنیا عجم کے اندر ہر مولوی حدیث کا ریفرنس دے رہا ہے، حدیث کا ریفرنس دے رہا ہے۔ یہ ریفرنسز نکالنے کا طریقہ کس نے دیا؟ یہ حدیث بیان کرنے کا سلیقہ کس نے دیا؟ وہ مولوی کسی بھی مکتب فکر کا ہو، کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا ہو، طریقہ شیخ الاسلام سے لیا ہے۔ شیخ الاسلام، میرا ماننا یہ ہے کہ امام مہدی جو جد و جہد کرنے والے ہیں اس کے اول ترین سپاہی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ سمجھو یہ بات کو۔
میری امت سے وہ نوجوان میرا وہ آدمی اٹھے گا، رجل، وہ آدمی اٹھے گا اور میری سنت کے لیے جہاد کرے گا جیسے میں قرآن کے لیے جہاد کیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسم المہدی محمد، مہدی کا نام محمد ہوگا، امام مہدی کا نام محمد ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیسے ہوگے وہ امام مہدی؟ فرماتے المہدی منی اجل الجبہتی اقن الانفی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مہدی میری نسل سے ہوگا، بڑا نورانی چہرہ ہوگا، بڑی چمکدار ناک ہوگی۔ فرماتے ہیں یملأ الارض قسطا، وہ زمین میں انصاف کو قائم کر دے گا، وعدلا، زمین پر انصاف اور عدل قائم کر دے گا، کما ملئت ظلما وجورا، جیسا کہ زمین میں آج ظلم بھر چکا ہے۔ لوگوں آج زمین پر بتاؤ کہیں پر انصاف ملتا ہے؟ کہیں غریب کو انصاف ملتا ہے؟ کسی کا قتل ہو جاتا ہے، قاتل 8 دن میں سڑک پر چلتا پھرتا نظر آتا ہے، کوئی اس کو کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ہر مالدار غریب کو گھستا ہے، ہر جاگیردار اور طاقتور انسان غریب کا خون چوس رہا ہے۔ ارے مقامی عدالتوں کی بات نہیں کرتا، اقوام متحدہ UN تک جاؤ، وہاں پر بھی جاؤ تو آج فلسطین کے اندر ہزاروں انسان کا قتل کر دیا گیا، کھانا کھاتی سوتی ہوئی عورتوں کو قتل کر دیا گیا، سوتے ہوئے بچوں کے سروں پر چھت کو گرایا گیا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کو حق ہے اپنی حفاظت کرنے کا۔ یہ انصاف دیا ہے UN نے۔ افغانستان میں لوگ مرے، کیا انصاف دیا UN نے؟ دنیا کا کوئی عدالت، دنیا کے کوئی نظام کیا انصاف دے رہا ہے مسلمانوں کو آج؟ بلکہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، ہر غریب انسان کے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو۔ عیسائیوں کو اڑیسہ میں قتل کیا گیا، آسام کے اندر عیسائیوں کے چرچز کو آگ لگایا گیا، انصاف ملا ان کو؟ آج تک کوئی انصاف نہیں ملا۔ یوگوسلاویا کے علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں عیسائیوں کو قتل کیا گیا، انصاف ملا ان کو؟ آج تک نہیں ملا انصاف۔ سوڈان میں، افغانستان میں، عراق میں، فلسطین میں، لبنان میں، دنیا کی جگہ جگہ، لیبیا کے اندر، تیونس کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بے قصور مسلمانوں کو مار دیا گیا، انصاف ملا کسی کو آج تک؟ لوگوں جیسا دنیا میں ظلم بھر گیا، مہدی آئے گا، محمد المہدی آئے گا، مالک نہیں دو جہاں سیدہ فاطمہ کا بیٹا آئے گا، مولا علی کا وارث آئے گا۔ یہ جو باطنی نظام اور روحانی خلافت ہے، وہ روحانی خلافت کے ساتھ ساتھ دنیا کی ظاہری خلافت پر ڈومینیٹ کرے گا۔ دنیا کی ظاہری خلافت پولیٹیکل سسٹم پر ڈومینیٹ کرے گا، جمہوری نظام کو لائے گا، امت کو یونائٹڈ کرے گا، انصاف کو قائم کرے گا، اتنا انصاف کرے گا کہ آج دنیا میں جتنا ظلم ہو رہا ہے اس سے زیادہ وہ انصاف کر کے بتائے گا۔ روئے زمین پر اس کے انصاف کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ المہدی ہوگا۔ یہ میں بتایا ان مہدی لوگ سے، اپنے مہدوی بھائیوں سے میں یہ بتایا کہ ہم مہدی کو تو یوں مانتے ہیں، مہدی جب آئیں گے امام محمد المہدی، پوری دنیا میں انصاف آ جائے گا اور دنیا کا پورا پولیٹیکل سسٹم ڈیموکریٹک ہو جائے گا اور دنیا پیسفل ہو جائے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یملأها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا ويقسم المال بالسوية۔ جب مہدی آ جائے گا، جب امام مہدی علیہ السلام آ جائیں گے، حضور فرماتے تو مالیاتی نظام برابر ہو جائے گا۔ ایک انسان لاکھوں کروڑ میں کھیل رہا ہے اور ایک آدمی 2 وقت کی روٹی کے لیے بھوکا مر رہا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے یونیسیف ادارہ ہے، انٹرنیشنل ادارہ ہے، چیریٹی اور کیا کہتے ہیں امداد پر، جیسا ریڈ کراس ایک ادارہ ہے ویسا ایک یونیسیف ادارہ ہے۔ یونیسیف کے مطابق صرف ایک سوڈان کے اندر 7 ملین انسان ایسے ہیں جو دن میں ایک ٹائم کھانے کے لیے بھی پریشان رہتے ہیں۔ 7 ملین 70 لاکھ انسان ایسے جن کو ایک ٹائم کا بھی کھانا نہیں ملتا ہے، اور دنیا کی اکثریت غریب طبقے کو آج صاف پانی پینے کو نہیں مل رہا ہے، اور لوگ واٹر فلٹرز لگا کر عیاشیاں کر رہے ہیں۔ جی ایک طرف ہے ہزاروں کروڑ روپیہ اور ایک طرف ہے ایک ایک روپیے کے لیے محتاج بن کے۔ یہ جو نظام بگڑ چکا ہے، امام مہدی آئیں گے، مصطفیٰ فرماتے
وَيَقْسِمُ الْمَالَ بِالسَّوِيَّةِ، دنیا کے اندر ایک اکانومیکل ایسا سسٹم قائم کریں گے امام محمد المہدی۔ وہ کوئی نیا سسٹم نہیں ہوگا، کوئی نیا دین لے کر نہیں آ رہے امام مہدی، کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آ رہے، وہی سسٹم ہوگا جو رسول اللہ کا دیا ہوا سسٹم ہے، وہی سسٹم ہے جس کے لیے خلفائے راشدین اپنی زندگیاں دیے، وہی سسٹم ہوگا یہ اکانومیکل سسٹم جس کے لیے امام حسن اور حسین اپنی جان عطا کیے۔ جی وہ پولیٹیکل وہ اکانومیکل سسٹم کو سیدنا امام مہدی علیہ السلام لائیں گے۔ وہ روحانی نظام کے ساتھ ساتھ ظاہری نظام کے بڑے بنیں گے، خلیفہ بنیں گے۔ وہ اپنی مرضی سے نہیں آئیں گے۔ مکہ مکرمہ کے مقام پر احادیث آگے بہت ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ جی ساری دنیا کے بڑے بڑے لوگ اور جو دنیا کی ہمدردی چاہتے ہیں وہ لوگ، ساری دنیا کی اولیاء مل کر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ وہ انکار کرتے رہیں گے کہ یہ میں ذمہ داری نہیں لیتا، لیکن وہ باصرار ان کی ہاتھ پر بیعت کریں گے اور کہیں گے آپ ہی ہمارے بڑے ہیں، آپ ہی انصاف قائم کریں گے، آپ ہی دنیا کو ظلم سے نجات دلائیں گے۔ جب امام مہدی الیکٹورل سسٹم کے ذریعے، ڈیموکریٹک سسٹم کے ذریعے مسلمانوں کے خلیفہ اور ظاہری خلیفہ، باطنی خلیفہ وہ پہلے سے ہوں گے، وہ وارث علی حسن حسین پہلے سے ہوں گے، خلافت ظاہری پر جب معمور ہوں گے تو اس کے بعد ایسا نظام قائم کریں گے کہ دنیا میں کہیں پر بھی ظلم نہیں رہے گا۔ اور فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یبایع رجل من امتی بین الرکن والمقام، مہدی کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے، یعنی قسم کھائیں گے وفاداری کا، اور ان کو ووٹ دیں گے، اپنا بڑا بنائیں گے۔ کہاں پر؟ الرکن والمقام، کعبۃ اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان، وہاں پر ان کا الیکشن ہوگا، وہاں پر ان کو ساری قوم مل کر سلیکٹ کرے گی، اور اس وقت ووٹ دینے والوں کی تعداد کعدۃ اہل بدر، وہ پوری دنیا کی طرف سے نمائندہ اہل بدر جتنے لوگ تھے اتنے لوگ رہیں گے ووٹ دینے والے۔ کتنے تھے بدر میں لوگ؟ بولیے نا، 313 لوگ ووٹ دیں گے ان کا سلیکشن پر۔ جی پوری دنیا کے نمائندہ لوگ، ایسا نہیں کہ 313 کے ووٹ سے کیسا آ جاتے، اس وقت تو دنیا میں اربوں لوگ ہوں گے، مگر ہر ایریے کا ایک ایک نمائندہ آئے گا، 313 ایریوں کے 313 نمائندے آئیں گے، اور اتفاق سے 100% ووٹ ان کو پڑیں گے، وہ اس طرح سے سلیکشن ہوگا۔ پھر فرماتے فیاتی عصب العراق و ابدال الشام، وہ 313 بیعت کرنے کے بعد عراق کے بھی اولیاء آئیں گے، ملک شام کے بھی اولیاء آئیں گے، اور سارے دنیا کے اولیاء آ کر ان کو اپنا ولی اور بڑا مانیں گے، اپنا ولی اور بڑا مانیں گے۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا رسول اللہ، عن علی رضی اللہ عنہ قلت یا رسول اللہ، مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ امنا آل محمد المہدی، کیا محمد المہدی ہمارے درمیان میں سے ہے، ام من غیرنا، یا کوئی دوسری قوم میں سے ہے؟ فقال لا بل منا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، مہدی ہم میں سے ہوں گے، حسن و حسین کی اولاد سے ہوں گے۔ پھر فرماتے ہیں یختم اللہ بہ الدین کما فتح بنا، جیسے اللہ دین کی شروعات ہم سے کی ہے، دین کا اختتام مہدی پر ہوگا۔ آپ بتائیں مولا علی کا لقب کیا ہے؟ حضور کے بعد پہلے ولی مولا علی، تو مولا علی کا لقب ہے فاتح ولایت، ولایت شروع کرنے والے۔ ولایت اس سے پہلے تو نبوت تھی، ولایت شروع ہوئی مولا علی سے، فاتح ولایت، اور امام مہدی پر ختم ہوگی، تو مولا امام مہدی کا لقب کیا ہے؟ خاتم ولایت، یاد رہے گا نا، خاتم ولایت، مولا علی فاتح ولایت اور امام مہدی خاتم ولایت۔ فرماتے وَيُنْقَذُونَ مِنَ الْفِتْنَةِ كَمَا أُنْقِذُوا مِنَ الشِّرْكِ، جیسا مجھ سے، جیسا علی سے اور مجھ سے، آقا فرما رہے، حضور فرما رہے، جیسا مجھ سے اللہ نے ان کو شرک سے بچا لیا۔ یہ جو فتنے ہیں آپس میں خون خرابہ کرتے ہیں، آج داعش مسلمانوں کا قتل کر رہی ہے، طالبان مسلمانوں کا قتل کر رہے ہیں، مسلم تنظیمیں بنتے ہیں مسلمانوں کا ہی قتل کرتے ہیں۔ جی یہ مسلمان سنی شیعہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے، مہدوی اور اہل حدیث ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے، مسلمانوں کے فرقے بن گئے، ٹکڑے ٹکڑوں میں امت بڑھ گئی، اور یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ حضور فرماتے جب مہدی آئے گا
دنیا سے فتنے کو ایسا مٹائے گا جیسا میں مسلمانوں کے درمیان میں سے شرک کو مٹا دیا، میرا مہدی فتنوں کو مٹا دے گا اور امت کو یونائٹڈ کر دے گا، میرے مہدی امت کو متحد کر دے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَبِنَا يُؤَلِّفُ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ بَعْدَ الْعَدَاوَةِ الْفِتْنَةِ، اور ہمارے اہل بیت حسنی اور حسینی اور امام مہدی کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالی یہ دلوں کے نفرتوں کو ختم کرے گا اور بھائی بھائی کو آپس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والی ساری امت کو پھر سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنا دے گا۔ کوئی شیعہ سنی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی مہدوی اہل حدیث اختلاف نہیں ہوگا، امت میں کوئی فرقہ نہیں ہوگا، اللہ ایک، رسول ایک اور قرآن ایک کہنے والے ایک جسم کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا خاندان، حضور فرماتے وَبِنَا يُؤَلَّفُ، ہمارے اے اہل بیت حسنی حسینی لوگوں سن لو، تمہارے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر محبت کو قائم کرے گا، نفرتوں کو کدورتوں کو ختم کرے گا۔ آگے فرماتے وَبِنَا يُصْبِحُونَ بَعْدَ عَدَاوَةِ الْفِتْنَةِ إِخْوَانًا، آپس میں دشمنی اور فتنہ کے امتحانوں کے بلاؤں کے نفرتوں کے بعد ہمارے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ ساری امت کو بھائی بھائی بنا دے گا۔ کما اصبحوا بعد عداوۃ الشرک اخوانا فی دینہم، جیسا میرے بات ماننے کے بعد شرک چھوڑ کر جیسا بھائی بھائی صحابہ کیسے متحد ہوئے تھے، اہل البیت حسنی اور حسینی سادات کا ہی یہ کارنامہ ہوگا کہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی امت میں سے پھر جیسا رسول اللہ سے شرک کو اٹھا دیا ویسا اہل بیت سے فتنہ کو اٹھا دے گا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سنا کر بات کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یلتفت المہدی وقد نزل عیسی ابن مریم، امام مہدی علیہ السلام کا وہ مقام ہوگا، مہدی علیہ السلام امامت کے لیے کھڑے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قتل نہیں ہوا نا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یہ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ عیسیٰ کا نہ قتل ہوا نہ عیسیٰ کے ساتھ کچھ اور ہوا، اللہ نے عیسیٰ کو اٹھا لیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پلٹ کر آئیں گے، اور وہ اس وقت کا واقعہ ہوگا جب امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے، صفیں بن چکی ہوں گی، اقامت ہو چکی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کے آتے ہی امام مہدی رک جائیں گے اور کہیں گے کہ اے عیسیٰ تقدم صلی بالناس، امام مہدی کہیں گے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی آپ آگے بڑے لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے انما اقیمت الصلاۃ لک، آج نماز کی اقامت اے محمد آپ کے لیے کہی گئی ہے، آج امام آپ ہی ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں گے اللہ کے نبی، جی کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں اس امت میں جب پلٹ کر آئیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں، رسول اللہ کی امتی کی حیثیت سے پلٹ کر آئیں گے، رسول اللہ کی امتی کی حیثیت سے پلٹ کر آئیں گے۔ فَيُصَلِّي خَلْفَ رَجُلٍ مِّن وَلَدِي، ہائے ہائے ہائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ میری اولاد سیدوں میں سے ایک نوجوان کے پیچھے، میرے بیٹے کے پیچھے عیسیٰ بھی نماز پڑھے گا، عیسیٰ بھی میرے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ لوگوں، یہ امام مہدی علیہ السلام کا مقام ہے، یہ مولا علی کی ولایت ہے اور یہ امام مہدی کی ولایت ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ مولا علی کی شان، مولا علی خلیفہ اول ہے ولایت میں، ظاہری اور سیاسی خلافت میں چوتھے نمبر پر ہے، ظاہری خلافت میں ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے بعد مولا علی کا نمبر، اور ولایت میں مولا علی کا پہلا نمبر ہے، ٹھیک ہے، پہلا نمبر ہے۔ اور مولا علی کے پاس سیاست اور امامت، خلافت اور امامت، یہ دونوں چیز ایک جگہ تھے کہ باطنی نظام کی ان کے پاس تھا، ظاہری نظام بھی ان کے پاس تھا۔ اس کے بعد بنو امیہ کے ظالموں نے، دشمنان اہل بیت نے اس اسلامی نظام کو توڑ دیا، سلیکشن کے نظام کو توڑ دیا، خلفائے راشدین کے سنت کو توڑ دیا اور کنگڈم ظلم کے ذریعے قائم کر دیا۔ وہ چلتا رہے گا اور دنیا میں ظلم چلتا رہے گا، مسلمانوں تمہارا خون بہتا رہے گا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ایسا کرم ہوگا کہ پھر اولاد علی سے، جی رسول اللہ کے شہزادوں میں سے،
مالک نہیں دو جہاں کے لالوں میں سے، حسن و حسین کی اولاد سے پھر ایک محمد المہدی کھڑا ہوگا۔ یہ مولا علی کی ولایت اور مولا امام مہدی کی ولایت کے درمیان یہ جتنے ولایت کے جنکشن چل رہے ہیں، قادری جنکشن، نقشبندی جنکشن، یہ جتنے چشتی ہو، رفاعی ہو، شاذلی ہو، سہروردی ہو، تیجانی ہو، دنیا کے جتنے سلسلے، دنیا کے جتنے ولایت ہے، جتنے اولیاء ہے، وہ علی اور امام مہدی کے درمیان کی ولایت ہے۔ ان سے کنیکشن لیتے ہیں اور آگے ٹرانسفر کرتے ہیں۔ یہ ساری ولایت ان کے گھر کی، ولایت ان کے در کی، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمارے حال پہ کرم فرما، مولا ہمارے حال پہ کرم فرما، مولا ہمارے حال پہ کرم فرما، مولا ہم کو اپنے دین کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمارے دلوں کو پاک کر دے، مولا علی کا فیضان ہمارے دلوں میں عطا فرما دے، مولا ہمارے ظاہر کو منظم فرما دے، ہمارے ظاہر کو درست فرما دے، اور سنت رسول کا جو نظام ہے وہ نظام ہماری زندگیوں میں عطا فرما دے، ظاہر کو منظم فرما دے اور باطن کو صاف ستھرا فرما دے۔ مولا فیضان عطا فرما اہل بیت کا، مولا فیضان عطا فرما صحابہ کرام کا، مولا فیضان عطا فرما خلفائے راشدین کا، مولا فیضان عطا فرما اہل بیت کا، مولا ہم کو امام مہدی علیہ السلام کے مؤیدین میں سے بنا دے، مولا ہم کو قرآن کے ساتھ حدیث والا بنا دے، قرآن اور سنت والا بنا دے، قرآن اور سنت والا بنا دے، مولا ہم کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن کے عرس میں آج ہم جمع ہے، سیدنا سید شاہ نور الدین قمیسی الجیلانی القادری قدس اللہ سرہ العزیز، ان کے فیض سے مالا مال فرما، مولا ان کی خانقاہ کو آباد رکھ، ان کے فیضان ولایت کو جاری رکھ، ان کی بارگاہ سے لوگ کو فیض عطا فرما، یہاں سے لوگ کی ولایت اور باطنی بے چینی اور پیاس کو سیرابی عطا فرما، ان کی باطنی بھوک کو شکم سیری عطا فرما، مولا ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو مستفید فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔